ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ عموماً جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر کاروبار کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس رہنے کے لیے انہیں مکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی مکان کو لے کرائے پر لیکن اس کا کرایہ نہ دے، یا کرایہ تو دے لیکن کم کرایہ دے، تو اب اس کی کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورت اس وقت رائج ہے اور اس وقت چلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شہر میں کرائے پر کوئی کمرہ لینا چاہتا ہے اور وہ کرائے سے بچنا بھی چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایڈوانس کے طور پر یا سیکورٹی کے طور پر کچھ ایڈوانس مکان کے مالک کو دے دے۔ مان کے چلیے کہ ایک آدمی کرائے پر رہنا چاہتا ہے اور وہ آدمی 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے یہ مکان کے مالک کو دے دیتا ہے، اور اس کے بعد مکان مالک اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ جب تک یہاں رہو گے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جب تک بھی آپ رہو گے اور آپ کا پیسہ یہ ہمارے پاس رہے گا، اس وقت تک آپ کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم یہ مکان کے مالک کو دے اور پھر بغیر کرائے کے اس مکان کے اندر رہے، اس لیے کہ یہ جو پیسہ اس نے مکان کے مالک کو دیا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے قرض کے طور پر دیا ہو۔ اب اگر وہ آدمی قرض کے طور پر پیسہ دینے کے بعد اس کے مکان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ قرض سے فائدہ اٹھانے کے دائرے کے اندر آئے گا اور یہ سود کی ایک شکل ہے جو کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرات علماء نے لکھا ہے کل قرض جر نفع حرام، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے شرط کے ساتھ وہ حرام ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں اس طریقے پر مکان خریدنا کہ کچھ ایڈوانس دے دیا جائے اور پھر بغیر کرائے کے گھر میں رہا جائے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرض سے نفع اٹھانے کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے نے اس کی جائز صورت اختیار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک آدمی اگر کسی کے مکان میں رہنا چاہتا ہے اور وہ 20 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر دے دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بغیر کرائے کے رہے، تو بغیر کرائے کے رہنا یہ جائز نہیں ہے، اور عموماً عوام اس بات کو جانتی بھی ہے۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مکان کی قیمت کرائے کی اگر 5000 ہے تو 5000 روپے نہ دے کے 500 روپے متعین کر دیے جائیں، صرف 500 روپے متعین کر دیے جائیں۔ تو گویا کہ اگر ایک آدمی 20 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے مالک مکان کے مالک کو ایڈوانس کے طور پر دے دیتا ہے یا سیکورٹی کے طور پر دے دیتا ہے تو مکان کا مالک صرف 500 روپے اس کے ہر مہینے کے متعین کرتا ہے کرائے کے، حالانکہ جو عرف ہے، جو ماحول ہے وہ 5000 روپے دینے کا ہے۔ تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہانہ اختیار کیا جا رہا ہے حرام چیز کو حلال بنانے کا، جو کہ جائز نہیں، کیونکہ شرعی ضابطہ اور شرعی اصول یہ ہے المعروف کالمشروط، کہ جو چیز معروف ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ اس کی شرط لگا دی گئی ہے۔ لہذا جب یہ چیز بالکل ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور چلی ہوئی ہے اور اتنی معروف ہو چکی ہے کہ ایک آدمی ایڈوانس کے طور پر سیکورٹی کے طور پر 10 لاکھ روپے دیتا ہے تو پھر وہ بغیر کرائے پر ہی رہتا ہے، تو یہاں بغیر کرائے کے رہنا چونکہ جائز نہیں ہے، اس ناجائز طریقے کو جائز بنانے کے لیے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ صرف 5000 کی جگہ 500 روپے متعین کر لیے جائیں اور پھر رہنے کی اجازت دے دی جائے، حالانکہ یہ چیز بھی معروف و مشہور ہونے کی وجہ سے بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ اس چیز کی شرط لگائی گئی ہو، اور یہ طریقہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں طریقے ناجائز ہیں کہ اگر آدمی ایڈوانس کے طور پر 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے دیتا ہے اور پھر بغیر کرائے کے اس مکان کے اندر رہتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر آدمی 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے مکان کے مالک کو دیتا ہے اور پھر کرایہ 5000 دینے کے بجائے 500 روپے دیتا ہے تو یہ چیز بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں میں یہ قرض سے نفع اٹھانا لازم آ رہا ہے، جو کہ شریعت ہمیں اس چیز کا اجازت نہیں دیتی، اور یہ سود کی ایک قسم ہے اور سود کی ایک شکل ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ تو اب اس کی جائز صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مکان کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مالک آپ سے ایڈوانس کے طور پر یا سیکورٹی کے طور پر پیسے لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں،
5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے آپ اس کو دے سکتے ہیں، وہ ضمانت کے طور پر یا قرض کے طور پر گویا کہ آپ سے لے رہا ہے، لیکن جب آپ مکان خالی کر کے جائیں گے تو وہ سارا پیسہ آپ کو دے دے گا۔ اس درمیان میں اگر آپ 1 سال رہیں یا 2 سال رہیں یا 3 سال رہیں، آپ جتنے بھی سال اس مکان کے اندر رہتے ہیں تو آپ ہر مہینے کا کرایہ متعین کیجئے، اور کرایہ اتنا ہی ہونا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی فلیٹ ایسا ہے کہ جس کا کرایہ 5000 ہو، 5000 چل رہا ہے تو 5000 ہی آپ طے کیجئے، جس کا کرایہ 4000 چل رہا ہے تو 4000 ہی آپ طے کیجئے، اور ہر مہینے آپ اس پیسے کو ادا بھی کیجئے۔ یہ رہنے کا شرعی طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہمیں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو 2 طریقے ہمارے معاشرے کے اندر چلے ہوئے ہیں کہ ایڈوانس یا سیکورٹی کے نام پر پیسہ جمع کر دیا گیا اور پھر بغیر کرائے کے رہ رہے ہیں، یا ایڈوانس اور سیکورٹی کے نام پر پیسہ جمع کر دیا گیا پھر کرایہ کم کر کے رہ رہے ہیں، یہ دونوں طریقے جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ قرض سے نفع اٹھانا لازم آ رہا ہے اور یہ سود کی ایک شکل ہے۔ اس چیز کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ ہم اگر پیسے جمع کر رہے ہیں تو الگ چیز ہے، پیسے جمع کیجئے، اور اگر آپ پیسے جمع نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایسی جگہ کو اختیار کیجئے جہاں پر پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن پیسے جمع کرنے کے بعد بھی آپ کے لینے کے لیے شرعی اور جائز طریقہ یہی ہے کہ اس مکان کا جو کرایہ عرف کے اندر چلتا ہے، معاشرے کے اندر چل رہا ہے، وہی کرایہ آپ متعین کیجئے اور وہی کرایہ ہر مہینے ادا کرتے رہیے، یا تو ہر مہینے ادا کرتے رہیے یا آپ نے جو پیسہ جمع کیا اس پیسے میں سے کٹواتے رہیے۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔